آج جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں CEO سینٹورس ماہر سردار یاسر الیاس خان صاحب. سیاست میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, سیر و سیاحت میں بھی آپ کا کردار ہے, کیسے مینیج کر رہے ہیں سب چیزیں ایک ساتھ؟ جب کسی بھی پورٹ فولیو پہ آپ آتے ہیں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک اوپن فارم چھوڑ دیتے ہیں جو کویشچن کہ کیا اس کے ساتھ آپ انصاف کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں. جب ہم ریلیجن ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان میں بہت عرصے بعد انٹروڈیوس ہوئی ہے. آپ جیسے لائک مائنڈیڈ جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے نا کہ ہم ایز آف ٹریول. آج پاکستان 126 کنٹریز کو ویزا آن ارائیول دے رہا ہے, آن لائن اپلیکیشن اور فری آف کاسٹ. کچھ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر کچھ معاہدے جو ہیں وہ دستخط کر لیے ہوں, اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا. فرسٹ میرا جو آفیشیل وزٹ تھا وہ تاجکستان کا تھا ٹو ڈسکس دی ٹورزم اپرچونیٹیز ان دس ریجن. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ان کی ایک ڈیلیگیشن یہاں پہ آئی جس کی ہم نے یہاں پہ 3-4 کمپنی سے میٹنگ کروائی, اور الحمدللہ دیٹ لیڈ ٹو $20 million ورتھ آف کانٹریکٹ سائننگ, جس میں وہ میٹ پاکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں اور مزید $5 to $6 million مزید پائپ لائن میں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان نیلم ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو. ویورز, آج کا پروگرام ایکسکلوسیو اس لیے ہے بیکاز جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنے جا رہی ہوں نہ صرف ایک کاروباری شخصیت ہیں بلکہ حال ہی میں انہوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا اور سیاست میں آنے کے بعد سیاحت کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہائی رائز بلڈنگ کی بنیاد ڈالنے والی یہ واحد شخصیت ہے, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں بارہا بلڈنگز کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا. پوری دنیا میں جب بھی اسلام آباد کی بات ہوتی ہے تو اسلام آباد کی علامت دیگر وفاقی علامتوں کے ساتھ ساتھ سینٹورس مال تصور کی جاتی ہے. آج جس شخصیت کا میں انٹرویو کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں CEO سینٹورس ماہر سردار یاسر الیاس خان صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, چیمبر میں آپ نے کام کیا, آپ ایک معروف بزنس شخصیت کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں, سیاست میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, سیر و سیاحت میں بھی آپ کا کردار ہے, کیسے مینیج کر رہے ہیں سب چیزیں ایک ساتھ؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پیرنٹس کی ایک بلیسنگ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے, کیونکہ جب کسی بھی پورٹ فولیو پہ آپ آتے ہیں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک اوپن فارم چھوڑ دیتے ہیں جو کویشچن کہ کیا اس کے ساتھ آپ انصاف کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں. سیم ٹائم ملٹی ٹاسکنگ, اس میں اپنے پرسنل ٹائم بہت سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, فیملی ٹائم سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, پبلک سروس از ویری ڈفرینٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریئل ایسنس ہے سیاست کا وہ ہے ویلفیئر. تو ہم ویلفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود ان پرائیویٹ کیپیسٹی, جو ہم سے ہو سکتا ہے ایز این ادارہ, جو ہم نے کیا ہے آج تک اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کیونکہ انویسٹمنٹ ہر جگہ کی جاتی ہے, لیکن پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی جو ہمارے لیے ایز اے فیملی مین وجہ تھی وہ تھی ٹو کریٹ این امپیکٹ ان دی کنٹری بائی کریٹنگ جابس, ویلیوڈیشن, ایک نئی لائف اسٹائل ڈیسٹینیشن دینا جو کہ بہت ضروری تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد 12-15 سال پہلے کیا تھا ان ٹرمز آف نائٹ لائف یا ایکٹیویٹیز فار فیملیز. لوگ جاتے تھے باہر شاپنگ کر کے 8-9 بجے واپس گھر چل جاتے تھے. آج وہی لوگ رات کو 12-1 بجے جاتے ہیں. یو گیٹ این اپرچونیٹی ٹو انٹریکٹ ود فیملیز, فرینڈز اوور لیجر ایکٹیویٹیز, کیفیز, فوڈ, ریسٹورانٹس. پھر ایک انڈور انٹرٹینمنٹ ایریا, اور الحمدللہ جو انڈور انٹرٹینمنٹ فن سٹی کے نام سے ہم نے بنایا تھا یہ واحد ہے پاکستان کا دیٹ از گاٹن 2 MENA ریجن ایوارڈز فار اٹس اسٹینڈرڈز, اٹس کوالٹی اینڈ ٹیکنالوجی. تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. صحیح ہے سر, یہ کہا جائے کہ آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ہائی رائز بلڈنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ 6 اسٹار ہوٹلس کو پاکستان میں لے کر آئے. موون پک کی بات کریں تو اسلام آباد کیا بلکہ پاکستان میں کہنا چاہیے کہ 6 اسٹار ہے. اس کا کس طرح سے سوچا, کیا آئیڈیا تھا؟ ایک ریکوائرمنٹ تھی. سینٹورس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں مال بھی تھا, اپارٹمنٹس بھی ہیں, آفیسز بھی ہیں اور ہوٹل بھی ایک ریکوائرڈ تھا. تو ہم نے اس کو پلان تو بہت پہلے کیا تھا, لیکن بیسڈ آن دی ڈائنامکس چیزیں چینج ہوتی رہی. کووڈ بھی آیا, پھر امپورٹ بین بھی تھا آپ کو پتہ ہے, پھر ارتھ کویکس بھی ہوتے رہے ہیں. سو وی ری ڈیزائن اینڈ ناؤ ماشاء اللہ ہیونگ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ. بہت فخر ہے کہ $150 million کی انویسٹمنٹ تھی, فارن انویسٹمنٹ ہے یہ. اور یہ سارا کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے, سردار محمد الیاس خان صاحب, جن کی ویژن تھی, ان کی خواہش تھی, ان کی پیٹریوٹک اپروچ تھی اس ملک کے لیے. اور یہ پروجیکٹ باہر بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے پاکستان کو ایک ریئل 6 اسٹار ہوٹل دینا ہے. ہوٹل کی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس میں میکسیمم تو 5 اسٹار اچیو کر لیتے ہیں. واٹ میکس اٹ 6 اسٹار یا واٹ میکس 7 اسٹار از دی ایڈ آن سروسز, جس میں ہم بٹلر سروس یہاں پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ہم نے ہیلی پیڈ یہاں پہ دیا ہے, ہم نے بہت ساری ایمینٹیز دی ہیں جو باقی پراپرٹیز میں نہیں, اور جو باقی ایڈ آنز ہیں ایکریڈیٹیشن کے لحاظ سے سیف آڈٹ جو کہ مڈل ایسٹ کی ایک کمپنی نے کیا ہے, ہیسپ کمپلائنس, فوڈ سیفٹی کمپلائنس ہے, جو یہاں پہ ٹیم کام کر رہی ہے, ایک انٹرنیشنل آپریٹر
اکور جس کی 5000 پراپرٹیز ہیں گلوبلی, اور وہ کسی بھی ہوٹل کو سرٹیفائی نہیں کرتے انلیس اینڈ انٹل وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ آپ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے. گیسٹرو مینجمنٹ سسٹمز, فائر لائف سیفٹی سسٹمز, تو بہت ساری چیزیں جاتی ہیں وچ میک اٹ پراپر 5 اسٹار 6 اسٹار. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ دی ٹیم, ایک انٹرنیشنل مکس ہے ٹیم کا جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. ایک فارن جی ایم ہے, ان کے ساتھ ایک ڈی جی ایم بھی تھے جو باہر سے آئے تھے, ایگزیکٹو شیف بھی ہمارے باہر سے ہیں فرام فرانس. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو ایکسپیرینس ان کا ہے وہ ویلیو پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں, وہ ٹریننگ یا پاکستان کے اسٹاف کو ہیومن ریسورس کو دے رہے ہیں. تو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ اٹس یونیک پراپرٹی جس میں جو امینٹیز ہیں, فیچرز ہیں, اور بیانڈ واٹ پاکستان ہیز سین. ایک 1000 انڈیویجولس کا ایک بینکویٹ ہے, اور ایک اور ہم بنا رہے ہیں اس کی کم از کم 400-500 کی کیپیسٹی ہوگی. 380 رومز از اے ہیوج ہوٹل. اس میں 6 فائن ڈائننگ ریسٹورینٹس ہیں, آپ کو ہر طرح کی کوزین ملے گی. پھر اسکائی 24 پہ جہاں پہ آپ کا ہیلی پیڈ ہے وہاں پہ آپ کی بالکل. میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہیے تھی بیکاز جب ہم سینٹورس کی بات کرتے ہیں, موون پک کی بات کرتے ہیں, تو اسکائی 24 کو نہیں بھول سکتے. ابھی ریسنٹلی میرا وہاں پہ جانا ہوا اینڈ اٹ واز بیوٹیفل. لائک آپ کو پورے کا پورا اسلام آباد کا رات کے ٹائم میں ویو نظر آتا ہے اینڈ آپ بھول جاتے ہو ساری دنیا. آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ واقعی شاید انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہے ہو. تو وٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ دس پروجیکٹ؟ ہیلی پیڈ ہے ساتھ میں فارنرس کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے, ایک گہما گہمی ہے خوبصورت سے. It was a lifestyle destination and a hub for Pakistan, اور more importantly the face of Pakistan's hospitality. ہم نے اپنے آپ کو کمپیٹ کرنے کے لحاظ سے بینچ مارک کیا ود دی مڈل ایسٹ ہوٹلس, جس میں بیسٹ ہوٹلز آپ کے دبئی کے ہیں, بیسٹ قطر کے ہیں, سعودی عربیہ میں بن رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر لوکلس کے ساتھ کر نہیں سکتے. وی ہیو ٹو کمپیئر ود انٹرنیشنل, کیونکہ کلائنٹیل انٹرنیشنل ہے. اوورسیز پاکستانیز ہیں ہمارے, اور لوکل پاکستانیز بھی ہیں جو بہت ٹریول کرتے ہیں. ہم سالانہ تقریباً $2.5 بلین لوز کر رہے ہیں, جو ریونیو پاکستان میں لگنا چاہیے باہر جا کے لوگ اسپینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ وہ اپرچونیٹیز اور ایونیوز پاکستان میں کریٹ کریں تاکہ وہ پیسہ پاکستان میں لگے. سو اسکائی 24 آفرز یو 360 ویوز آف دا کیپٹل, جہاں پہ پاکستانیز آ کے ایٹ دا کمفرٹ آف دیئر اون کنٹری یہاں پہ سکون سے فیملیز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, لو ون کے ساتھ وہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں. دا بیسٹ کوزین, دا بیسٹ ویوز, دا بیسٹ ویدر. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا ویو. ویل آپ نے کاروبار کے ساتھ ساتھ ابھی سیاست شروع کر دی, اور سیاست میں آپ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے سیاحت کے طور پہ کام کر رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے؟ ایک بھاری بھرکم ذمہ داری محسوس ہو رہی ہے یا ایزی گوئنگ ہے؟ نہیں, ہمیشہ آئی تھنک جب کوئی بھی پبلک آفس کی پورٹ فولیو آپ لیتے ہیں تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل, کیونکہ اگر آپ نہیں پرفارم کر سکتے تو شاید آپ سے کوئی بہتر اس کی اپرچونیٹی آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک ٹائم از دا بگیسٹ سیکریفائس, اور اس میں ٹائم, پرسنل ٹائم دینا, اپنے آفس کا ٹائم دینا, پرسنل بزنس کا ٹائم دینا, فیملی کا ٹائم دینا ٹو سرو دا نیشن, اٹس اے بگ کال. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائک ایسے آزمائش ہے. کوئی بھی انسان میں سمجھتا ہوں کہ اس پورٹ فولیو پہ آ کے یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ میرے لیے کوئی بلیسنگ ہے. یو ہیو ٹو سرو دا نیشن اینڈ یو ہیو ٹو سرو ود چیک اینڈ بیلنس آن یور سیلف, کہ میں نے 1 سال میں کیا کیا ہے, 6 مہینے میں کیا کیا ہے, 2 سال میں کیا کیا ہے, تاکہ کل آپ جواب دے سکیں. ایک لیگیسی آپ نے چھوڑنی ہے, دیٹ از اے ہول آبجیکٹیو. سو اٹس این آنر کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ایک اپرچونیٹی دی ہے ٹو سرو پاکستان, انشاءاللہ ود ان دا بیسٹ کیپیسٹی دیٹ آئی ہیو آئی ول. اوکے, ابھی جب آپ نے وین یو ٹک دا چارج تو کچھ اہداف سیٹ کیے ہوں گے, کچھ ٹارگیٹس, کہ بھائی میں نے جب یہ زیوم کر لیا ہے تو مجھے یہ چیزیں کرنی ہے. تو کیا ٹارگیٹ سیٹ کر رکھے ہیں سیاحت کے حوالے سے؟ پاکستان میں سب سے بڑا ایشو رہا ہے وہ نیریٹو ہے. وی آل ورکنگ ٹوگیدر, اور جو سیلس پچ آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤ وی گوئنگ ٹو پچ آور سیلوز از اے کنٹری وچ ہیز ایوری تھنگ. ہم ایک را انٹیپڈ ملک ہیں جہاں پہ آپ کے پاس سائٹس ہیں جہاں لوگ گئے نہیں آ سکتے, جو لوگوں نے دیکھی نہیں ہے, جہاں پہ موبائل سروس نہیں. یہ اچھی بات ہے. پیپل آن ویکیشن دے وانٹ ایوری تھنگ وچ از ریموٹ. تو آج جی بی کے کچھ علاقے دیکھ لیں, آزاد کشمیر کے دیکھ لیں علاقے کے اندر, وہاں پہ آج بھی کسی گھر میں چوکیدار نظر نہیں آئے گا آپ کو. دیر از نو گارڈز اینڈ اٹس اے ٹرائبل سسٹم. اور جی بی میں بھی سیم. سو وی نیڈ ٹو پروموٹ دس. پاکستان از اے پیس اینڈ لونگ نیشن. جب ہم ریلیجن ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان میں بہت عرصے بعد انٹروڈیوس ہوئی ہے. اب جب یہ انٹروڈیوس ہو چکی ہے تو آپ جیسے لائک مائنڈیڈ جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کو آسان کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے نا کہ ہم ایز آف ٹریول. آج پاکستان 126 کنٹریز کو ویزا آن رائیول دے رہا ہے, آن لائن اپلیکیشن اور فری آف کاسٹ. وی ہارڈلی چارج اینی تھنگ. سملرلی جو آپ کے سکھ ہیں جو میجورٹی آ رہے ہیں یہاں پہ, ان کے لیے ہم نے ویزا ابٹین کرنا اور بھی آسان کر دیا ہے. ایون دی فارن پاسپورٹ ہولڈرس اور ساتھ جو انڈین پاسپورٹ ہولڈرس ہیں ان کو بھی ہم اکاموڈیٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کا پروسیسنگ ٹائم تھا اس کو شارٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ان کی جو لوکل سائٹس ہیں 150 کے قریب گرودوارے ہمارے پاس اویلیبل ہیں, 20 آپریشنل ہیں, اور باقی ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں کہ اگر آپ لینے چاہتے ہیں ہم سے لیز پہ یہ جگہ آپ لے لیں, آپ اس کو مینٹین کریں, آپ اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں. اگر آپ نے کرنا ہے ایڈ آن ہوٹلس بنانے, ریزورٹس بنانے, جگہ ہم آپ کو دیں گے. The government of Pakistan is going to be giving multiple sites for development. چاہے وہ اے جے کی ہوں, جی بی کی ہوں, پنجاب کی ہوں. It's not a government job to do business. ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرتے ہیں, تو ایک تو ہم نے ان کو کرنا ہے. سملرلی جو نیریٹو ہم دے رہے ہیں, پاکستان میں 400 سے زیادہ ٹیمپلس ہیں, 800 سے زیادہ چرچز ہیں, یہاں پہ گرودوارے آپ کے پاس ہیں, بدھسٹ سائٹس ہمارے پاس ہیں. لیکن the world needs to know that we coexist in peace and harmony.
یہ وہ ملک نہیں ہے جہاں پہ ایکسٹریمزم ہے, یہ صرف وہ کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں حقیقت کچھ اور ہے. سو اٹس اباؤٹ دی نیریٹو. اینڈ دین گوئنگ بیک ٹورڈز دی انویسٹمنٹ, ہم قائل کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں, اور ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ ایکسپلور آل دا سائٹس. ریلیجیس ٹورزم کے لحاظ سے پاکستان کین ارن بلینس آف ڈالر سالانہ, تو انشاءاللہ اس پہ ہم آ رہے ہیں. کچھ سائٹس ہم ڈیولپ کریں گے, کچھ ان کے حوالے کریں گے, وہ خود ڈیولپ کریں گے, کیونکہ دس از ریلیونٹ ٹو دیم, اٹس دیئر ریلیجن. بالکل جی, اپرچونیٹیز کی بات ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے, لیکن یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو کہوں گی خوش آمدید. سینٹورس اسمال کے سی ای او سردار یاسر الیاس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں. سر, سیر و سیاحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کچھ سننے میں آیا ہے کچھ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر کچھ معاہدے جو ہیں وہ دستخط کر لیے ہوں, اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا, کیا کیا چیزیں ہیں؟ میں آتے ساتھ ہی مجھے ہارڈلی ابھی 2 months ہوئے ہیں, اور فرسٹ میرا جو آفیشیل وزٹ تھا وہ تاجکستان کا تھا, ٹو ڈسکس دی ٹورزم اپرچونیٹیز ان دس ریجن. اور وہاں پہ جا کے میں نے ٹورزم سے ہٹ کے, ٹورزم پہ بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور وہاں پہ جا کے منسٹر آف کامرس, ٹریڈ, ٹرانسپورٹ, منسٹر آف فارن افیئرس, سے سب سے میری ملاقات ہوئی. میں نے اوور آل پاکستان کی بات کی کہ ہم ٹریڈ اینڈ کامرس میں کیا کر رہے ہیں, بائی لیٹرل کنیکشنز کے اوپر کیا کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ان کی ایک ڈیلیگیشن یہاں پہ آئی, جس کی ہم نے یہاں پہ 3-4 کمپنی سے میٹنگ کروائی, اور الحمدللہ دیٹ لیڈ ٹو $20 million ورتھ آف کانٹریکٹ سائننگ, جس میں وہ میٹ پاکستان سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور مزید $5 to $6 million مزید پائپ لائن میں ہے, جو کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مٹیریلائز ہو جائیں گے. بہت فخر ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ اپنی ڈومین سے باہر بھی کام کر سکتے ہیں. جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ لمٹ یو ٹو ون سیگمنٹ. کہیں بھی آپ کو اپرچونیٹی ملے تو پروموٹ پاکستان, یو مسٹ ڈو اٹ, وچ از واٹ آئی ڈیڈ. اینڈ سملرلی میرے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. یہ بھی تو یہ 2-2.5 ماہ کی کارکردگی ہے, کچھ پلان کر کے رکھا ہوگا کہ یار یہ چیز بھی کرنی ہے, اپنے ہوتے ہوئے ایسا بھی کرنا ہے, ویسا بھی کرنا ہے, تو کیا کیا پلانز ہیں اپ کمنگ آپ کے؟ دیکھیں, امیڈیٹلی ہم نے ایک پاکستان کی نئی ٹورزم بک بنائی ہے, جس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا, ایفرٹ کیا. ود ان month and a half اٹس ریڈی. 250+ پیجز کی بک ہے, جس میں اٹ گیوز یو کمپلیٹ کانٹراسٹ ان ٹرمز آف ریلیجیس ٹورزم, میڈیکل ٹورزم, ایڈونچر ٹورزم, واٹ پاکستان ہیز ٹو آفر. میڈیکل ٹورزم بھی بہت بیسٹ سیگمنٹ ہے. ہمارے جو ریجنل اس میں سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں, یہ اور ملکوں میں جا کے اپنے علاج کرواتے ہیں. وائی ناٹ پاکستان؟ یہاں پہ ایکسپرٹیز بھی زیادہ ہے, بہت انیکسپینسو ہے, جو امیجنگ ہے وہ انیکسپینسو ہے, پروسیجرز انیکسپینسو ہیں, لیکن ہم نے پروموٹ نہیں کیا. سو دیٹ بک ہیز ایوری تھنگ. پلس اس میں ڈیٹا بھی ہے, اسٹیٹسٹکس بھی ہیں, اور ساتھ یہ بھی ہم بتا رہے ہیں کہ جو بینکیبل انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس ہیں یہاں پہ, چاہے وہ پنجاب میں ہو, وفاق میں ہو, جی بی اے جے کے میں, کون سے پروجیکٹس ہیں اور کہاں پہ ہیں. سو وی آر برنگنگ ایوری تھنگ ان فرنٹ آف دیم. اور یہ کافی ٹیبل بک ہوگی وچ از گوئنگ ٹو بی ود آور ایمبیسیز, ہمارے ہائی کمیشنز کے پاس ہوگی, ہمارے جتنے فارن ایمبیسیز یہاں پہ ان سب کو ہم پچ کریں گے. وی آر گونا شو دس ٹو دیم دیٹ دس از اے نیو نیریٹو, اے نیو ایرا آف ٹورزم ان پاکستان. اور اس کے ساتھ ایک سلوگن بھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, پاکستان از اے کنٹری where beauty breeds, history speaks and adventure lives. Wow. So imagine then putting all this together across the whole country کہ اچھا this is what Pakistan is about. So that book explains everything, and وہ ایسی چیز ہوگی جو آپ کی ایک سیلس پچ کے لیے anywhere you go is going to show them the contrast. اس میں اور بھی چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں, اس میں منرلس کی بات کی ہے, ہم نے IT کی بات کی ہے. It gives you a holistic overview of all sectors. کہ why is Pakistan the right country for investment? So why us? That's what it is. And I think یہ بہت اچھا ہوگا. تبھی ہم کام کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے اوپر. سعودی عربیہ از آور پرائرٹی رائٹ ناؤ, کیونکہ ان کے انٹرسٹ بھی کافی زیادہ ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہم نے ان کے ساتھ پیک بھی سائن کیا ہے. سو وی ہیڈ انگیجمنٹ ریسنٹلی, جب ان کی ڈیلیگیشن یہاں پہ آئی تھی, ان کو پریزنٹیشن ہم یہاں دی تھی. اب نیکسٹ پریزنٹیشن کو وہاں جا کے دے رہے ہیں. قطر کو ہم ٹچ کر رہے ہیں, یو اے کو ہم ٹچ کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس کے, ہمارے لیے امیڈیٹ وہی ہے. سینٹرل ایشیا کو ہم ٹچ کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ اوورسیز انویسٹمنٹ. سیکنڈلی اوورسیز انویسٹرز جو ہمارے پاکستانیز ہیں, ان کو قائل کرنے کے واپس پاکستان آئیں, یہاں کے ایکسپلور کریں اپرچونیٹیز. آج بھی آپ دیکھیں ماشاء اللہ ایک سال میں 38 بلین پلس آپ کے پاس یہاں پہ ریمیٹنس آئے ہیں. بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ کانفیڈنس ان کا واپس آ چکا ہے. آج اگر آپ پاکستان کی اکانومی دیکھتے ہیں تو اکانومی اسٹیبل. دیکھیں جو آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی ہے اس کی ڈائریکٹ کوریلیشن ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی ہے. آپ اپنی ایکسچینج ریٹ دیکھ لیں, لاسٹ آلموسٹ 1.5 ایئرس آپ کو بالکل اسٹیبل ہے. آپ اپنی اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, جو 200% پلس ریٹرنس پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے دیے ہیں, کہیں بھی آپ کو نہیں مل سکتے ہیں. اور آلموسٹ $2 to $3 billion پروفٹ یہاں سے باہر گیا ہے. اتنا پیسہ اور باہر سے پیسہ ہے پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں. اٹ شوز یو کانفیڈنس. آپ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پاکستان کا دیکھ لیں, آپ اپنی انفلیشن دیکھ لیں, ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ آئی ہے. انٹرسٹ ریٹ دیکھ لیں 23% سے 11% پہ آیا ہے. تو ہر لحاظ سے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. ایون GDP گروتھ از گوئنگ اپ, 2.7 سے 3% ہم ٹچ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جو ان ٹرمز آف کریڈٹ ریٹنگ ہے انٹرنیشنلی C- پہ تھے, B+ پہ ہم آ چکے ہیں. اسی حوالے سے میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گی سر, کہ ایک مسکنسیپشن ہے ورسز پاکستانیوں کو ڈرتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرتے ہوئے. ان کے لیے لائک جو بھی انڈیکیشنز آپ دے رہے ہیں, سب اتنے سکسیزفل چیزیں ہیں پاکستان میں ہو رہی ہیں, تو ان کو کس طرح سے بتایا جائے کہ بھائی پاکستان از پروگریسنگ, آگے بڑھ رہا ہے؟ میں اگر صرف ٹورزم کی بات کروں تو ہم اینولی تقریباً $14 to $15 billion جنریٹ کر رہے ہیں. International consultants and international firms have said this, and I'm saying this as well, کہ our economy 2050 تک 3 trillion تک جا چکی ہوگی. اتنی زیادہ گرو کری. 24th ہائیسٹ پرچیزنگ پاور پیرٹی ہے پاکستان کی. آپ یہاں دیکھ لیں اسپینڈنگ آپ کی, ڈسپائٹ انفلیشن, ڈسپائٹ واٹ ایور ہیپن,
آج بھی آپ دیکھیں Everybody is ماشاء happy. اللہ لائف اسٹائل لوگوں کا دیکھ لیں ماشاء اللہ کہ جو ماشاء اللہ یہاں پہ لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں, جن اسکولس میں بچوں کو ڈالا ہوا ہے, جو ہیلتھ کیئر یہاں پہ اویلیبل ہے, شاپنگ, جو برانڈس پاکستان میں ہیں, اور برانڈس کتنے ایوالو کر رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل برانڈس پاکستان سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. ہماری آج بھی انیکسپینسو ہے لیکن کوالٹی وائز وہی کوالٹی ہے. ہماری برانڈس ہیں جو لیوائز میں جا رہے ہیں, ہمارے برانڈس جو زارا کے لیے مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, تو ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ پاکستان از دا بیسٹ. وی جسٹ نیڈ ٹو پروموٹ آور سیلف. سرجیکل اکوپمنٹ, فارما دیکھ لیں, اس سال ماشاء اللہ $3.3 billion کی ایکسپورٹ ہوئی ہے فارما کی, ون آف دا ہائیسٹ. آئی ٹی کی ایکسپورٹس دیکھ لیں, یو آر ٹچنگ 24% گروتھ. باقی جنرل سروسز میں آپ دیکھ لیں, جنرل سیکٹرز ہیو گرون بائی 11% in terms of exports. So we are growing slow but surely. We're definitely getting there. سر پروفیشنل باتیں تو بہت ہوگی, کیوں نہ کچھ نجی زندگی کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے. بزی روٹین ہوتی ہے آپ کی, سیاسی چیزیں بھی ہیں, کاروباری سرگرمیاں بھی ہیں, فیملی کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو مینیج ایوری تھنگ؟ اور اس کے علاوہ آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے؟ مطلب فٹ نظر آ رہے ہیں, فٹنس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آئی تھنک ملٹی ٹاسکنگ از ون. لیکن میں ہمیشہ لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ایکسرسائز کریں, لیکن خود مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ایکسرسائز کا. بہت فنڈامنٹل چیز ہے, ریکوائرڈ ہے, کیونکہ آپ ایک مشین کی طرح ہیں. جب تک آپ اپنی لک آفٹر نہیں کریں گے, یو ول ناٹ پرفارم, باڈی کی ناٹ سسٹین. بالکل. ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. 2500 کیلری کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ڈیلی, اور آئی تھنک اس کو ایکسیڈ نہ کیا جائے, کیونکہ آج جو لیڈنگ کاز آف ڈیزیز ہے, ہارٹ اٹیک ہے, ڈائبٹیز ہے, وہ آپ کو فوڈ ہے. بالکل. فیملی کو میں سمجھ رہا ہوں اٹس آور پرائیورٹی. آئی ریکمینڈ ایوری ون اینڈ آئی ڈو دا سیم کہ وی شوڈ گیو آور فیملی دا موسٹ اماؤنٹ آف ٹائم. آور فرینڈز اینڈ فیملی شوڈ بی آور پرائیورٹی. فیملی شوڈ بی کمنگ فرسٹ. مشکل ہوتا ہے ظاہر, میں کہیں بار لے جاتا ہوں, بچے سو رہے ہوتے ہیں تو مجھے بہت فیل ہوتا ہے, دل پہ یہ بات لگتی ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ کچھ چیزوں کو پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو یہ قربانی پازیٹیو سینس میں اپنے ملک کے لیے دے رہا ہوں, تو اٹس فائن. اگین لیونگ اے لیگیسی. آئی وانٹ ٹو لیو اے لیگیسی, تاکہ کل میرے جانے کے بعد لوگ کہہ سکیں کہ اس نے اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے کچھ کیا تھا. اور میں بھی ایٹ لیسٹ ریفلیکٹنگ بیک یہ نہ کہوں اگر. There should never be a what if. So I'm very passionate about what I do, اور میں یوتھ کو سب کو انکریج کرتا ہوں کہ ہمیشہ بی پیشنیٹ. جو بھی آپ کو پروفیشن ہے اس کو دل سے کریں, سچائی کے ساتھ کریں, نیک نیتی کے ساتھ کریں. آپ کی نیت ہی بنیاد ہے سب چیزوں کی. I love sports, I love living on the edge. میں ایک سرٹیفائڈ پائلٹ بھی ہوں. I love flying, recreational flying. ایک بائکر بھی ہوں. سپر بائکس کا شوق ہے, ہیوی بائکس کا شوق ہے, گاڑیوں کا بھی شوق ہے, کلائمبنگ کا, سوئمنگ کا, بیڈمنٹن, بولنگ, I mean name it. I love sports. اور میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس جیسا ملک, اس جیسی ورائٹی آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. یہاں سب کچھ کر سکتے ہیں آپ. اسکوبا ڈائیونگ ہو سکتی ہے یہاں پہ, پیرا گلائڈنگ ہو سکتی ہے, بنجی جمپنگ یہاں پہ ہو سکتی ہے, زپ لائننگ یہاں ہو سکتی ہے. میں اسکیئنگ کرتا ہوں. آئی ریکمینڈ ایوری ون کہ آپ معلوم جبہ جائیں, جا کے اسکیئنگ کریں, وہاں پہ نلتر جائیں, اسکیئنگ کریں. تو پاکستان ہیز ایوری تھنگ. اس ملک میں سب کچھ آپ کو مل رہا ہے, آپ کو یہاں چھوڑ کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین جاننے کا موقع ملا کہ آپ ایڈونچر بھی ہیں کافی. بگ ٹائم. صحیح بات ہے, بالکل جی. گریجولی ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ سسٹم رکا نہیں, چلتا جائے گا آگے انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں پاکستان مزید ترقی کرے گا. سر جاتے جاتے آخری سوال آپ سے ڈسکور پاکستان ٹی وی کے لیے, لائک آپ نے پازیٹیو چیزیں بتائیں, تو جاننا چاہیں گے آپ ڈسکور پاکستان ٹی وی کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں ڈسکوری پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, فرام دی سٹیزنز آف پاکستان, فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان, فار برنگنگ اے پاکستانی چینل, فار ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, فار برنگنگ دا ریئل نیریٹو آف پاکستان فارورڈ. آپ لوگ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کو دکھاتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کا یہ فرض ہے کہ پاکستان کو پروموٹ کریں ہر فارم پہ. اگر کوئی بھی نیگیٹیو چیز آتی ہے اس کو اگنور کرتے ہیں, صرف پازیٹیوٹی پھیلائیں, کیونکہ جو آپ کے اگینسٹ گلوبل پروپیگنڈا ہے اس کو آپ نے فائٹ کرنا ہے. ہم سب نے مل کے فائٹ کرنا ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے اور ہماری پرائڈ ہے. جب ہم پاکستانی پاسپورٹ باہر لے کے جاتے ہیں, آج ہمیں بہت فخر ہوتا ہے آفٹر دا ریسنٹ بیٹل ود انڈیا. آپ دیکھیں کہ ایوری بڈی سیز پاکستان ویری ڈفرنٹلی. ہم تو یہ جانتے تھے, اب دنیا بھی جان گئی ہے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, کیش کریں اس چیز کو, ٹیل دا ورلڈ, شو دا ورلڈ what we are, who we are, what we're capable of. اینڈ یہ ہم مل کے کریں گے, کہ ہم ایک قوم تھے, ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو سو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈس فار ڈسکور پاکستان ٹی وی اینڈ فار یور پریشیس ٹائم. سو ویورز, آج کے ڈسکور پاکستان ایکسکلوسیو میں ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو مہمان تھے سردار یاسر الیاس خان صاحب. نہ صرف کاروباری شخصیت ہیں بلکہ آج کل وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے سیاحت کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. ان کو دیکھ کے واقعی ایک انسپریشن ملی ہے کہ سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر شخص پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ہوپ فلی آپ کو آج کا پروگرام لگا ہوگا اچھا. آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی وقت. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان.